ٹائپس آف میگنیٹزم میں بتا رہا تھا کہ واٹ از دا اوریجن آف دا میگنیٹک ڈائپول مومنٹ. ہم اس کی بات کر رہے ہیں جو پرماننٹ میگنیٹک ڈائپول مومنٹ ہوتی ہے. تو اس میں ایکچولی اٹس بیسڈ اٹس جو ان پیئرڈ جن کے الیکٹران ہوتا ہے پارشلی فیلڈ آربیٹل, تو اس میں یہ میگنیٹزم جو ہے وہ, تو ان کی وجہ سے یہ میگنیٹک ڈائپول. تو ایسے لیولز جہاں پر کیا کہتے ہیں ایون ہیں یا پیئرڈ ہیں ان کے لیول, تو وہاں پر دیکھتے ہیں ہم کہ ان کی جب اس کے اوپر فیلڈ اپلائی کریں گے تو پھر اس میں جو ڈائپول مومنٹ ہوگی وہ انڈیوس ہوگی اور وہ ٹیمپریری ہوگی, یا اس کو ہم اورینٹیشنل یہ کہہ سکتے ہیں, اور وہ ٹیمپریری ہوگی. مثلا آپ نے فیلڈ اپلائی کیا تو وہ ہے, ادروائز جو ہے وہ مثلا ختم ہو جائے گی. لیکن جو ان پیئرڈ الیکٹران کی وجہ سے ہوگی وہ پرماننٹ میگنیٹک ڈائپول مومنٹس ہوگی. تو جو پرماننٹ ڈائپول مومنٹ ہے اس کی اوریجن کے یہ تین بتا رہا ہے اس کے کہ وہ تین اس کے اوریجن ہیں. نمبر ایک تو آربیٹل موشن آف دی الیکٹران, جیسے مثال دی میں نے کہ یہ ہائیڈروجن کا ہی الیکٹران دیتے ہیں ایکٹنگ ویب, تو وہ اپنے آربٹ میں جو ہے گراؤنڈ لیول میں گھوم رہا ہے, تو اس کی آربیٹل موشن اراؤنڈ دا نیوکلیس, اس کی وجہ سے بھی یہ میگنیٹک ڈائپول مومنٹ جو ہے وہ اوریجنیٹ ہوتی ہے. اور پھر اس طریقے سے وہ اپنے ایکسس کے گرد جب وہ گھومتا ہے, جیسے زمین کی دو ہیں موشنز ہیں, ایک اراؤنڈ دا سن ہے اور دوسری جو ہے وہ اراؤنڈ اٹس اون ایکسس. تو اس میں یہ اس کی ایک آربیٹل موشن کہلائے گی اور ایک جو ہے وہ اسپن موشن کہلائے گی. تو یہ الیکٹران کی آربیٹل موشن ایز ویل ایز اسپن موشن دو تو یہ ہو گئی, اور تیسری جو ہے وہ نیوکلیائی وہ جو اپنی ایکسس کے گرد اسپن کرتے ہیں. تو یہ تین جو ہیں these are the origins of the permanent magnetic dipole moments. تو یہ جو اسپن آف دی ہے نیوکلیائی کی, کیونکہ اس میں پروٹون ہوتا ہے اور وہ میسو ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے جو اس کی میگنیٹک ڈائپول مومنٹ ہے, جو اس کی کنٹریبیوشن ہے, that is very very small compared to the orbital and the spin motion of the electron. تو یوزلی اس کو ہم یہ اگنور کر دیتے ہیں. تو پیچھے جو رہ جاتا ہے پھر that is the spin and the orbital motion of the unpaired جو الیکٹران تھے, اس کی وجہ سے پرماننٹ میگنیٹک ڈائپول مومنٹ میں وہ پروڈیوس ہوتی ہے. So the motion of the electron is equivalent to an electric current which produces the magnetic effect. جیسے بتایا میں نے کہ جب ایک الیکٹران جو ہے وہ کلاک وائز یا اینٹی کلاک وائز وہ جب گھومے گا تو پھر آئی ڈاٹ اے لے کر اے اس لوپ کا ایریا لے لے اور آئی اس میں جو کرنٹ فلو ہوگا, تو الیکٹران جو ہیں وہ چارج پارٹیکلز ہیں, اور نمبر آف دی چارج پارٹیکلز کا flow through a particular section for a particular time وہ کرنٹ کہلاتا ہے کہ I is equal to dq by dt. تو لہذا جب الیکٹران وہ موو کرے گا آربیٹل موشن کے لحاظ سے, اسپن موشن کے لحاظ سے, تو پھر جو ہے وہ کرنٹ جنریٹ ہوگا. تو جب کرنٹ جنریٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ جو میگنیٹزم ہے مثلا میگنیٹک ڈائپول مومنٹس میو آئی ڈاٹ اے آئی انٹو اے, تو یہ انورسلی یہ اپوزٹلی ڈائریکٹڈ ہے اس کے جو اینگولر مومنٹم ہے ایم وی آر, ایل جو ہے دیٹ از آر کراس پی. تو ہمیں پھر اس کی وجہ سے اس کا مطلب ہے کہ جب الیکٹران گھومے گا لوپ میں اراؤنڈ دی its own axis or around the nuclei, تو کرنٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوگا اور اس طریقے سے ہمیں میگنیٹک موو ملے گی. اور میگنیٹک ڈائپول مومنٹس جو ہے دیٹ از اپوزٹ ٹو دی اینگولر مومنٹم ہے. یہ ہم نیکسٹ آگے وہ پروو بھی کریں گے اس میں. جی تو
the motion of the electron is equivalent to an electric current which produces the magnetic effect. The major contribution comes from the spin of the unpaired valence electron which produces permanent electronic magnetic dipole moment. تو میجر کنٹریبیوشن جو ہے اس میں پرماننٹ میگنیٹک ڈائپول مومنٹ میں وہ اس کی سپن موشن کا ہے. پھر دوسرا نمبر اس کا آ جاتا ہے آربیٹل موشن کا, اور تیسرا نمبر جو ہے وہ آ جاتا ہے اس کی موشن جو سپن موشن آف دی نیوکلیائی. تو یہ ہے آرڈر ان کا. So the number of the such magnetic moments may align themselves in the different directions to generate a net non-zero magnetic moment. تو جب یہ پیرللی الائن ہوتی ہیں تو ایڈ اپ ہوں گی, اور ایڈ اپ ہونے کی وجہ سے میگنیٹائزیشن جو ہے وہ بڑھے گا. اور اگر یہ اینٹی پیرل ہوں گی تو پھر ایک دوسرے کو جو ٹوٹل میگنیٹک مومنٹ ہے وہ زیرو ہو جائے گی, تو پھر میگنیٹائزیشن جو ہے وہ بھی زیرو ہو جائے گی. اور اگر ایسے ہے کہ یہ مثلا جب پیرلل ہو رہی ہیں تو ایڈ اپ ہوں گی, اگر ایکول اور اپوزٹ ہیں تو یہ کینسل کر دے گی. لیکن اگر ایسے ہی کہ ان ایکول اینڈ اپوزٹ ہیں تو پھر بھی یہ نان زیرو ہوں گی. جب نان زیرو ویلیو ہوگی اس کی میگنیٹک مومنٹ کی, تو اٹ ول گیو رائز ٹو دی میگنیٹائزیشن. So thus the nature of the magnetization produced depends on the number of the unpaired valence electrons present in the atoms of the solid and on the relative orientation of the neighboring magnetic moments. The magnetism in the solid has been classified into the following 5 categories. پہلا diamagnetism ہے, دوسرا paramagnetism, تیسرا ferromagnetism, چوتھا جو ہے اینٹی فیرومیگنیٹزم ہے, اور پانچواں جو ہے وہ فیری میگنیٹزم ہے. تو ان کو ہم باری باری انشاءاللہ ان کی یہ کلاسیکل اور کوانٹم تھیوری جو ہے فار ایگزامپل ان کو ڈسکس کریں گے. تو ڈائمیگنیٹزم کا اس نے جو انٹروڈکشن دیا ہے وہ ڈائمیگنیٹزم از اے ویری ویک ایفیکٹ ہے. اٹس ابزروڈ ان دا, تو یہ ہر سالڈ میں ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ جہاں پر پھر اسٹرانگ ویلیو میگنیٹک سسیپٹیبلٹی کی ہوگی, جس کو ہم فیرو میگنیٹزم کہیں گے, تو وہاں پر یہ سپریس ہو جائے گا, لیکن اٹ ول بی پریزنٹ دیئر. So is observed which do not contain any permanent magnetic dipole moment. تو یہ جس میں پرماننٹ, اس کا مطلب ہے کہ وہ ایون نمبر جن کا ویلنس ایون نمبر ہوتا ہے, یا پیئرڈ جہاں پر مومنٹس ہوتی ہیں اسپن, تو یا پھر اورینٹیشنل میگنیٹک مومنٹس ہوتی ہیں, تو وہ ڈائمیگنیٹزم شو کرتے ہیں. So the existence of a small non-zero magnetic moment in these materials is attributed to the orbital motion of the electron. اور اس میں یہ اسپن والا نہیں بلکہ یہ orbital motion of the electron اس کی کنٹریبیوشن ہے. The magnetic moment is always directed opposite to the magnetic moment is always directed opposite to the applied magnetic field. The other ہاں اس میں جو the magnetic field the magnetic moment mu, یا جس کو میگنیٹائزیشن کہیں گے ہم m, وہ جو ہے اور جو اپلائیڈ فیلڈ تھا h تھا مثلا, وہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوں گے اور یہ ایکول ہوں گے, تو الٹیمیٹلی ایک دوسرے کو کینسل کر دیں گے. The other type of the magnetism that arises due to the presence of the permanent or the atomic and electronic magnetic moments, اس کو ہم یہ پیرا میگنیٹک کہیں گے. So paramagnetism, this is also a weak effect, but unlike the diamagnetism, the magnetic moment is aligned in the direction of the field. تو اس میں یہ جو جب پرماننٹ میگنیٹک ڈائپول مومنٹس ہوتا ہے تو ایون ڈیو ٹو دی تھرمل ایجیٹیشن یہ رینڈمائز ہو سکتی ہیں. یہ تو ان کو اکٹھا ایک ہی ڈائریکشن میں یونی ڈائریکشن کرنے کے لیے میگنیٹک فیلڈ اپلائی کرنا پڑتا ہے. تو ان دا پریزنس آف دا میگنیٹک فیلڈ وہ الائن ہو سکتی ہیں, اور جیسے ہی وہ میگنیٹک فیلڈ ہٹے گا تو روم ٹیمپریچر پر یا ایون دا تھرمل ایجیٹیشن جو ہے ان کو رینڈمائز کر سکتی ہیں.
تو ان کے لیے یہ اسپن ہے میگنیٹک مومنٹ تھی پرماننٹ، اور کائی کی ویلیو اس کے لیے پازیٹیو ہے پیرا میگنیٹزم، لیکن یہ ویک میگنیٹزم کہلاتا ہے پیرا میگنیٹزم. لو ٹیمپریچر پر یہ شو ویلیو کرے گا، ہائی ٹیمپریچر پر وہ رینڈمائز ہوں گی، تو پھر نیٹ ان کا جو ہے نان زیرو ویلیو وہ اسمال آئے گی. سو فیرو میگنیٹزم is a very strong effect and arises when the adjacent magnetic moments. ہاں تو ڈائی میگنیٹزم کی مثال بتائی تھی کہ جتنے یہ آرگینک میٹیریل ہیں یہ سارے ڈائی میگنیٹک پراپرٹی، جو گیسز ہیں وہ کچھ وہ شو کرتی ہیں، مالیکیول جو ہیں وہ ڈائی میگنیٹزم شو کرتے ہیں. تو فیرو میگنیٹزم جو ہے اٹس اے ویری اسٹرانگ effect and arises when the adjacent magnetic moments align themselves in the same direction. تو یہ فیرو میگنیٹک میٹیریل، ان کی بہترین مثال یہ آئرن ہے، نکل، کوبالٹ، یہ اس میں گروپ میں آئرن گروپ کہلاتا ہے. تو یہ فیرو میگنیٹک یہ ہے کہ ایون ان دا ایبسنس آف دی اپلائڈ میگنیٹک فیلڈ دے شو دا magnetic property due to the presence of the domain. اور domain وہ certain areas یا regions ہیں which in which all the spins they are parallelly aligned، وہ یونی ڈائریکشن کی ہیں، اور جب اس کے اوپر میگنیٹک فیلڈ اپلائی کرتے ہیں تو یہ ساری جو ہیں ڈومینز ان کی ایک ہی جب ڈائریکشن ہو جائے گی تو پھر وہ اسٹرانگ میگنیٹک فیلڈ اپلائی. تو اس میں یہ فیرو میگنیٹزم یہ وہ میٹیریل ہے کہ یہ وہ آئی ایچ کرو ان کی اگر ہم ڈرا کریں تو ہسٹیریسس لوپ جو ہے وہ والی کریکٹرسٹک پراپرٹیز بھی شو کرتے ہیں. تو یہ آپ نے شاید پہلے کچھ لوور کلاسز میں بی ایچ کرو یا آئی ایچ کرو جو ہے وہ پڑھا ہوگا. تو اس میں ہسٹیریسس لوپ بنتی ہے کہ آپ فیلڈ بڑھاتے ہیں اور یہ الائن ہوتی رہتی ہیں، پھر یہ سیچوریٹڈ ویلیو پر پہنچتی ہیں اسٹرانگ میگنیٹک فیلڈ، اور پھر آپ فیلڈ جو ہے وہ گھٹانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ریورسیبل ریئیکشن نہیں ہوتا پاتھ، اور بلکہ یہ علیحدہ سے پاتھ بناتے ہیں. اور اس میں ایون آپ پھر فیلڈ زیرو بھی کر دیں تو یہ میگنیٹائزیشن بھی وہ زیرو نہیں ہوتا. پھر اسی طریقے سے آپ نیگیٹو ویلیو میں لے جاتے ہیں ایکسٹریم پر، پھر واپس آپ زیرو پر لے آتے ہیں تو لینگ یہاں پر پاتھ جو ہے وہ ریٹریس نہیں ہوتا. اور اس طریقے سے آپ پورا وہ جو سائیکل ریٹریس کریں تو وہاں سے کلوز لوپ بنتا ہے جس کو ہم یہ ہسٹیریسس لوپ کہتے ہیں. تو یہ فیرو میگنیٹک میٹیریل جو ہیں یہ ان کی کریکٹرسٹک پراپرٹی ہے کہ وہ شو کرتے ہیں ہسٹیریسس لوپ میں. تو ایک تو یہ ہے یہ فیرو میگنیٹزم ہے. اور اس میں جیسے بتایا کہ ڈومین ہیں وہ ریجن جن میں پیرلل الائنمنٹ ہے اسپن کی، اور وہ ایکول ہیں اور ایک ہی ڈائریکشن ہے، لہٰذا وہ ایڈ اپ ہو رہی ہے. اس کا جو انورس ہے اینٹی فیرو میگنیٹزم، so the adjacent moments they are equal and opposite to each other and complete cancellation of the moments take place. تو اینٹی فیرو میگنیٹزم جو ہے that is just like the ferromagnetism. فرق کیا ہے کہ فیرو میگنیٹزم میں کیا تھا کہ ساری ایکول میگنیٹیوڈ کی ہیں اور ایک ہی ڈائریکشن میں ہیں جو نیبرنگ ہے، تو لہٰذا وہ ایڈ اپ ہو جاتی ہیں. لیکن اس میں جو اینٹی فیرو میگنیٹزم میں ہے کہ جو ایڈجسنٹ ہے وہ نیکسٹ مثلا اسپن وہ ایکول اور اپوزٹ ڈائریکشن میں، تو الٹیمیٹلی کیا ہے کہ وہ ساری کینسل ہو جاتی ہیں. تو یہ اینٹی فیرو میگنیٹزم میں ایکول اینڈ اپوزٹ ڈائریکشن ہونے کی وجہ سے یہ ایڈجسنٹ مومنٹس they are equal and opposite to each other and hence complete cancellation of the moment take place. آخری جو ہے وہ فیری میگنیٹزم ہے، تو یہ بالکل اینٹی فیرو میگنیٹزم کی طرح ہی ہے. فرق یہ ہے کہ یہاں پر جو ایڈجسنٹ ہیں وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں تو ہیں لیکن وہ ان ایکول ہیں. تو ان ایکول ہونے کی وجہ سے اور اپوزٹ ڈائریکشن ہونے کی وجہ سے وہ ان کو
جو وہ کینسلیشن نہیں آتی بلکہ ایک نان زیرو ویلی آتی ہے. تو ایسے میٹیریل کو ہم فیری میگنیٹک میٹیریل کہیں گے. So ferromagnetism is similar to the antiferromagnetic except that the adjacent moments are unequal in magnitude, and hence a complete cancellation of the moments does not take place. The magnetic materials are classified according to the nature of the magnetism present. It may, however, be noted that above a certain critical temperature. ہاں تو اس میں دیکھیں گے ہم کہ جیسے بتایا میں نے کہ پیرا میگنیٹزم تھا ڈیو ٹو دی پرماننٹ میگنیٹک ڈائپول مومنٹ ہے, لیکن وہ میگنیٹزم شو کرے گا ان دا پریزنس آف میگنیٹک فیلڈ. اور اگر آپ اور ٹیمپریچر اگر آپ بڑھا دیں تو پھر وہ رینڈمائز ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے ایسا ٹیمپریچر جس پر یہ رینڈمائز ہو جائیں اور ان کی تو اس کو ہم وہ یا ایک فیز سے دوسرے فیز میں چلے جائیں تو وہ کریٹیکل ٹیمپریچر جو ہے یا ٹرانزیشن ٹیمپریچر وہ کہلائے گا, کہ جس پر مثلا فیرو میگنیٹک میٹیریل جو ہے وہ پیرا میں چلا جائے اور یا پیرا جو ہے وہ ڈائی میگنیٹزم میں چلا جائے. تو ایسا ٹیمپریچر جو ہے وہ کریٹیکل یا وہ کریٹیکل ٹیمپریچر یا ٹرانزیشن ٹیمپریچر جو ہے وہ کہلائے گا. So between the various types disappear and all the materials become paramagnetic. The various types of the magnetism have been described in detail in the following section. تو یہ نیکسٹ ہم انشاءاللہ کل پھر یہ ڈائی میگنیٹزم اس کی یہ کلاسیکل تھیوری جو ہے اور کوانٹم ٹچ جو ہے وہ اس کو دیکھیں گے. تو کل آپ نے یہ کوانٹم نمبر جو ہیں مثلا وہ یاد تھے, تو اگر آپ کے پاس تو وہاب کی بک ہے اس میں یہ دیا ہوا ہے شروع میں بریف کوانٹم نمبر کا انٹروڈکشن دیا ہوا ہے اس نے, یا پھر اسی طریقے سے اگر عمر کی بک دیکھ لیں تو اس میں ریویو ہے